بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے بھائی مل کے پڑھ لیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ گزشتہ دو نشستوں سے شادی کی مروجہ جو رسومات ہیں ان پر بات چل رہی ہے، اسی پر آگے کلام کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح کرنا میرا طریقہ ہے، النکاح من سنتی، اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب نکاح کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو جو چیز جس کا طریقہ ہو اس کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک کمپنی نے ایک موبائل بنایا ہے اور کمپنی کہتی ہے کہ اس کو استعمال کرنے کا ہمارا طریقہ یہ ہے۔ مثال کے طور پہ اس نے ایک بٹن رکھا ہے، یہاں سے کال سننی ہے، یہاں سے بند کرنی ہے۔ اب کوئی کہے نہیں، جہاں سے سننی ہے میں وہاں سے بند کروں گا اور جہاں سے بند کرنی ہے میں وہاں سے سنوں گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ جو چیز جو بناتا ہے طریقہ بھی وہی بتاتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرنا میرا طریقہ ہے۔ تو جب یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو پھر اس کو کرنا بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چاہیے۔ جہاں پر ہم نے گفتگو چھوڑی تھی وہ یہ تھی کہ بند کمرے میں دلہن کے ساتھ فوٹوگرافر کو بھیج دیا جاتا ہے اور سارا خاندان تماشائی ہوتا ہے، اور اس کمرے کے قریب بچوں کو جانے سے ڈانٹا جاتا ہے کہ فوٹو شوٹ ہو رہا ہے، اس کو تنگ نہ کرو۔ یعنی باپ اور بھائی غیرت کا جنازہ نکال رہے ہیں، ان کو تنگ نہ کرو۔ یعنی وہ انسان جو اپنی بیٹی کو کبھی سکول تک بھی اکیلا نہ جانے دے، وہ کیسے گوارا کر لیتا ہے کہ بیٹی کے ساتھ صرف ایک تصویر اتارنے والا اندر ہو؟ اور وہ شوہر کیسے گوارا کر لیتا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ صرف ایک تصویر اتارنے والا اندر ہو؟ یعنی غیرت مند بندہ اس چیز کو گوارا نہیں کر سکتا، کسی صورت گوارا نہیں کر سکتا۔ خاندان اس پر لاکھ دلیلیں دیں، غیرت اس چیز کو قبول نہیں کرتی۔ خاندان کے سارے افراد ایک طرف کھڑے ہو جائیں، غیرت اس چیز کو قبول نہیں کرتی۔ دوسری بات جو میں نے گزشتہ نشست میں جہاں پر گفتگو چھوڑی تھی وہ یہ تھی کہ شادی ہال میں 300-350 افراد بیٹھے ہوتے ہیں، اور لائٹوں کو بند کر کے صرف ایک لائٹ جلا کے جو توجہ ساری دلہن پہ کرواتی ہے، اور 300 افراد کے اندر سے اپنی بیٹی کو بناؤ سنگار کروا کے 300 ہوس بری نگاہوں کے سامنے کوئی اپنی بیٹی کو بناؤ سنگار کر کے لے کے جائے، عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ کیسے ممکن ہے کہ باپ یہ دعوت دے کہ جی سارا شادی حال متوجہ ہو کہ میری بیٹی کو دیکھے جی وہ سٹیج تک جا رہی ہے، اور بالکل سامنے شوہر تماشائی بنا کھڑا ہوتا ہے؟ یعنی اس کی غیرت بھی گوارا کر رہی ہوتی ہے کہ میری جو بیوی ہے پہلے اس کو سارا معاشرہ دیکھے، بعد میں وہ سٹیج تک میرے پاس ہے۔ یعنی ہم لوگوں کو دعوت گناہ خود دیتے ہیں، اور آخر میں یہ دعا کراتے ہیں کہ دعا کریں کہ اس رشتے میں برکت ہو جائے۔ آپ اچھی طرح اس چیز کو سمجھتے ہیں، میں نے جو مثال آپ کو دی تھی کہ ہم اگر شادی حال میں بیٹھے ہوں، ہم میں سے کوئی، اور ہمارے سامنے سے کوئی خاتون غیر مناسب لباس میں گزر جائے تو ہم شیطان سے بچ پاتے نہیں ہیں۔ تو جس کے سامنے سے ہماری گھر کی خواتین گزرتی ہوں گی، کیا وہ شیطان سے بچتا ہوگا؟ اصل میں مسئلہ خواتین کا نہیں ہے، مسئلہ ان مردوں کو ہے
جو اس حالت میں ان کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ کسی مرد نے یہ کیسے گوارا کیا کہ اس کی بیوی ایسا لباس پہنے کہ شادی حال میں جا کے سارا شادی حال ہی اس کو دیکھ رہا ہو؟ یہ اس مرد نے کیسے گوارا کیا؟ مسئلہ تو عورتوں کا ہے ہی نہیں ہے، حالانکہ مرد کے پاس طلاق کی ایک دھمکی ایسی ہوتی ہے جس بنیاد پر وہ عورت سے سب کچھ کروا سکتا ہے۔ اچھا، مرد کو یہ پتا ہے کہ تو فلاں دے گھر گئی تو میں تینوں چھڑنا نہیں ہے، تو فلاں خاندان کے فرد سے ملی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا، تو فلاں بہن کے گھر گئی تو میں یہ کر دوں گا۔ کیا اس مرد کو یہ نہیں پتا کہ تو نے ایسا لباس پہننا تو میں تجھے ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا؟ اصل مسئلہ مردوں کی غیرت کا، مردوں کی غیرت کا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کسی مرد کی غیرت چیک کرنی ہو کہ بندے کے اندر کتنی غیرت ہے تو مولا علی نے دو ٹوک جملہ بولا۔ آپ فرماتے ہیں اس کی عورت کے لباس کو دیکھو، جتنی اس کی عورت پردے میں ہوگی اتنا اس کا مرد غیرت مند ہوگا۔ دو ٹوک فیصلہ ہے، اور کون کتنا غیرت مند ہے یہ عام دنوں میں معلوم نہیں ہوتا، یہ شادی کے موقع پہ معلوم ہوتا ہے۔ یعنی ہم کیسے کسی کو دعوت گناہ دے سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بڑی توجہ سے سننا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی کو پیار نہیں کرو، اس کی دل آزاری ہوتی ہے۔ شریعت کا حکم ہے اپنے کھانے کی خوشبو سے پڑوسی کو اذیت نہ دو۔ یتیم بچوں کے سامنے اپنے بچوں سے پیار نہیں کرو، ان کو اذیت ہوتی ہے۔ آپ شادی بیاہ کے موقع پہ جو کچھ کرتے ہیں، جانتے ہیں اس شادی کے اوپر آنے والی کتنی عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، کتنی طلاق یافتہ ہوتی ہیں، لیکن تالیاں ماری جا رہی ہیں۔ یعنی جب دلہن اور دولہا کوئی بے حیائی کا کام کریں تو سارا حال تالیاں مار کے ان کو داد دے رہا ہے کہ تم جہنم میں جا رہے ہو، ہمیں ساتھ لے کے جاؤ، اکیلے کیوں جا رہے ہو؟ ڈولکی کا موقع ہوتا ہے، گھر کی خواتین ٹیلی فون کرتی ہیں ہمارا جہنم میں جانے کا پروگرام بن گیا تو تم سارے ساتھ آؤ، اکٹھے جہنم میں جاتے ہیں، اور مرد اس کے لیے کھانے کا اہتمام کر رہا ہے۔ یعنی گناہ کی دعوت دے کے اور اس کے اوپر گھر کا جو سرپرست ہے وہ ان کے لیے کھانے کا اہتمام کر رہا ہے، ان کے لیے دعوت کا اہتمام کر رہا ہے۔ اسپیشل ایک دن رکھا جاتا ہے کہ خاندان کی ساری خواتین کو بلاؤ، کوئی ایک رہ نہ جائے جس نے جہنم میں نہ جانا ہو، اور جو بات کرے وہ سخت ہے، جو سمجھانے کی کوشش کرے جی بہت سخت باتیں ہوتی ہیں۔ او بھائی، اللہ فرما رہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ خالی اپنے آپ کو بچانے کا تو حکم ہی نہیں ہے۔ سرپرست کے لیے حکم ہے کہ اس نے اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا ہے، اور سرپرست باہر کھڑا ہو کے تماشائی بنا ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ ان کی سپورٹ اتنی ہوتی ہے، طاقت اتنی ہوتی ہے کہ وہ مرد کو اس کمرے میں جانے نہیں دیتی۔ آپ ویسے ہر معاملے کہتے ہیں میں انج کر دیاں گا، میں انج کر دیاں گا، ڈھولکی اٹھا کے پھینکو باہر، کیوں نہیں پھینکتے؟ کیا مرد ہونے کے ناطے ہم میں اتنی بھی طاقت نہیں رہی کہ ہم اپنی بچیوں کو گناہ سے روک سکیں؟ ایک بات کو پلے باندھ لیں، ہم سب ذی شعور ہیں، ہم سب عقل مند ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، صلاحیت دی ہے، شعور دی ہے۔ ہم گونگے، بہرے، اندھے، بے وقوف نہیں ہیں جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر والوں کو جہنمی بنتا ہوا دیکھ لیں۔ یہی کام، مجھے ایک بات بتائیں، جو خواتین باہر گانے گاتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ممبر رسول پہ وہ لفظ بولنا بھی توہین ہے۔ جو باہر ناچتی ہیں کیا ہم ان کو طوائف نہیں کہتے؟ پھر ہمارا دوہرا معیار کیوں ہے؟ اور جو بات کرے وہ سخت لگتا ہے، جو سمجھائے وہ برا لگتا ہے، کیوں بلا؟ وہ ہمیں جہنم سے جانے سے بچا جو رہا ہے۔ وہ میرے بھائی ایک بات کو پلے باندھو، ذرا سا چولہا تیز ہو اور ہمارا بچہ اس کی طرف جا رہا ہو نا تو ہم اپنا سب کچھ پھینک کے بچے کو بچاتے ہیں
کہ وہ آگ کے قریب نہ جائے. کوئی برتن زیادہ گرم ہو جائے اور بچہ اس کو ہاتھ لگانے لگے تو ہم دوڑتے ہیں، رستے میں آنے والی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، سب کچھ چھوڑ کے اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر اس نے اس برتن کو ہاتھ لگایا تو جل جائے گا. اور بھائی دنیاوی آگ ہے، دنیاوی آگ، جو جل بھی گیا تو کچھ دیر بعد اس کا ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کی آگ کو 3000 سال جلایا گیا ہے، اور اس کی تپش کا عالم یہ ہے کہ جب اس میں کٹ کر انسان گرے گا تو جہنم کی تہہ میں انسان نہیں صرف پیپ جائے گی. اور جہنم کی آگ کی تپش کا عالم یہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے، ہم 7ویں زمین پہ رہتے ہیں، 7 زمینوں کے نیچے جہنم ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کے کسی کنارے میں سوئی کے نکے کے ساتھ، صرف سوئی کے نکے کے ساتھ سوراخ کر دیا جائے تو 7ویں زمین کے اوپر بسنے والی جتنی مخلوقات ہیں ساری جل کے راکھ ہو جائیں گی. آج دنیاوی طور پہ بچہ صرف آگ کے قریب جائے تو ہم سب کچھ چھوڑ کے اس بچے کے پیچھے بھاگتے ہیں. کیا دیکھو گے کٹ کٹ کے ہماری اولاد جہنم میں گر رہی ہو؟ کیا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ شادی کے موقع پہ میری بیوی نے لباس کیسا پہننا ہے، میری ماں نے لباس کیسا پہننا ہے، میری بہن نے لباس کیسا پہننا ہے؟ ہم کیوں منع نہیں کرتے؟ آخر پیسے تو ہم نے دیے ہوتے ہیں نا. خدا کے واسطے اپنی نسلوں کو جہنم سے جانے سے بچاؤ. کیسے برداشت کریں گے کہ ہمارا خون ہم سے وابستہ لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے؟ جہنم کی تپش کا عالم یہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں جہنمی جب پانی مانگیں گے، شدید پیاس میں عطش کی آوازیں لگائیں گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو پیالے میں اتنا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ پانی کا پیالہ ابھی 1 ہاتھ دور ہوگا اور چہرے کی ساری کھال اتر کے پیالے میں گر جائے گی. اور جب وہ پانی پئیں گے تو انسانی بدن کے اندر جتنی آنتڑیں ہوں گی وہ پخانے کے راستے ساری بہہ جائیں گی. ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے گھر والے ایسا کام کرتے ہیں جو جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے. ہم تماشائی بنے ہوئے ہیں. دلہن سٹیج پہ آنے کی دیر ہوتی ہے، مرد نے اس کا ہاتھ پکڑنا ہوتا ہے، وہ 300 بندوں کے سامنے دونوں گھوم رہے ہوتے ہیں اور باقی سارے تماشائی بنے تالیاں مار رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں سفید داڑھی والے اس حاجی کی غیرت کہاں پہ چلی گئی جس نے ساری زندگی مسجد میں گزاری، ساری زندگی قرآن پڑھتے ہوئے گزاری، اور آخری عمر میں جا کے اولاد کو جہنمی بنا کے جا رہے ہیں یار. اور بھائی ہم نہیں بولیں گے تو کب بولو گے؟ نہیں روکو گے نسلوں کو تو کون روکے گا؟ جتنا درد سگے باپ کو اولاد کا ہوتا ہے نا اتنا درد کسی کو نہیں ہو سکتا. کائنات کے سارے رشتے ایک طرف آ جائیں، جو درد ماں باپ کا ہے اس کے برابر اور کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. کیا کوئی ماں باپ تصور بھی کر سکے گا کہ اس کی اولاد کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہی ہو؟ ایک دن کی خوشی کے لیے ہم اپنے آپ کو عذاب الہی کے حوالے کیوں کر دیتے ہیں؟ ہم کیوں عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں؟ آج بھی جو 2005 میں زلزلہ آیا تھا یہ بالا کوٹ والی سائیڈ پہ، سب سے زیادہ تباہی کہاں پہ ہوئی تھی بھلا؟ کشمیر کے علاقوں میں ہوئی تھی. ایسا ہی ہے انہی علاقوں بالا کوٹ والی سائیڈ پہ ہوئی تھی نا، مظفر آباد والی سائیڈ پہ. آج بھی آپ ویکیپیڈیا کھول کے دیکھیں، لکھیں کہ ان علاقوں میں زیادہ تباہی ہونے کی وجہ کیا تھی. آج بھی کھول کے دیکھنے، آج بھی جب وہاں سے ملبے اٹھائے گئے تھے تو نیچے سے لڑکوں اور لڑکیوں کی ننگی لاشیں نکلی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زلزلہ آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے کرم زمین پہ مارا، فرمایا زمین رک جا. اور جب زمین رک گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا صحابہ جانتے ہو زمین کیوں کانپتی ہے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں صحابہ جب بندوں کے گناہ حد سے بڑھ جاتے ہیں تو زمین کانپ کے کہتی ہے بندو بس کر دو، بندو بس کر دو.
ابھی کل کا زلزلہ آپ نے سنا ہے نا، کتنی شدت کا زلزلہ تھا، ابھی کتنی تباہی ہے اس کی ابھی تک رپورٹ کوئی نہیں گئی۔ یار جس گناہ کو زمین برداشت نہیں کرتی، ضمیر کیسے برداشت کر رہا ہے؟ گناہوں کا وزن اتنا ہو گیا، گناہوں کی نحوست اتنی ہو گئی کہ زمین کانپ کانپ کے کہہ رہی ہے بندو بس کر دو۔ زمین سے برداشت نہیں ہے، ضمیر کیسے برداشت کر لیتا ہے؟ اور ہم خاموش تماشائی۔ جواب کیا ہے؟ اسی کاری کی سکنے ہیں۔ اور میرے بھائی مرد ہو، سرپرست ہو، گھر کے نگہبان ہو، نگران ہو، قیامت والے دن آپ سے سوال پوچھا جائے گا۔ رب تعالیٰ گھر کے سرپرست کو اپنے کٹہرے میں کھڑا کرے گا اور اس سے پوچھے گا بتا تجھے میں نے گھر کی سربراہی دی تھی، تو نے ان کی کیا تربیت کی تھی؟ ہم نے سرپرست ہونے کے ناطے جواب دینا ہے۔ بیوی سے کہو پردہ کرو پھر ساتھ لے کے جاؤں گا، ورنہ نہیں لے کے جاؤں گا، نہیں مانتی چھوڑ کے چلے جاؤ، کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ ہم لوگ خود بلیک میل ہوتے ہیں، یا تو پھر ہمارے راز ہماری بیویوں کے پاس ایسے ہوتے ہیں، ہمیں ان رازوں کے کھلنے کا ڈر ہوتا ہے کہ بیوی کی بات نہ بنے تو کہیں ہمارا پردے نہ کھول دے، جس کو پنجابی زبان جو کہتے ہیں بندہ کسی کا کانا ہوتا ہے۔ دوسری وجہ صرف یہ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ مرد نگران ہو، گھر کا سرپرست ہو، نگہبان ہو، اس کی زیر کفالت اس کے گھر والے پلتے ہو اور گھر والے اس کی بات نہ مانے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پتہ یہ چلا اگر خامی اپنے اندر، تو پہلے اپنی اصلاح کرو، پہلے اپنے اندر اترو، خود کو ٹھیک کر لو، سارا خاندان ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات کو یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے بروز معاشر کلام نہیں نہ کرنا، ان میں ایک شخص وہ بھی ہے جو اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں بے حیائی کو برداشت کرتا ہے۔ جس کی نگاہوں کے سامنے بے حیائی ہو اور وہ روکتا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں اس کے لیے الفاظ بلا کیا ہیں؟ دیوس۔ یہ میرے رسول کریم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں کہ جو اپنی نگاہوں کے سامنے گھر والوں میں بے حیائی برداشت کرے۔ اس واسطے اس بات کا عہد کرے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو 300 بندوں کی نگاہوں کے سامنے تماشائی نہیں بنانا۔ وعدہ کریں یار، انشاءاللہ بیٹی کو پردے میں عزت کے ساتھ رخصت کریں گے۔ یار ہم کیوں اپنی بیٹیوں کی نمائش بنائیں؟ یار ہم کیوں اپنی بیٹیوں کو بے پردہ کریں؟ پتہ نہیں کون کون سی ہوس بھری نگاہیں وہاں بیٹھی ہوتی ہیں۔ آپ جانتے نہیں ہیں، چوکوں میں بیٹھے ہوں، خاتون گزر جائے تو کتنی دیر تک وہاں چٹیاں داڑیاں والے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، دکاندار تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس واسطے سب سے پہلے وعدہ کریں کہ بیٹیوں کو نمائش، شادی کے فنکشن پہ بیٹی کو پردے کے ساتھ رخصت کریں۔ یار ہمارے گھر کی عزت ہے، ہمارا وقار ہے۔ بیٹیاں تو پھول ہوتی ہیں یار، ہم پھولوں کی نمائش لگا کے بیٹھ گئے ہیں۔ جو بات نہیں مانتا سائڈ پہ کٹ آؤٹ کر دو اس کو۔ ہم بھلا کہتے ہیں ہم دیندار ہیں، بھلا کب دیندار ہیں؟ جب رسمیں ساری پوری کر لیں آخر میں ہم دیندار ہیں۔ دین یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا نبھا کے دین پہ عمل کرنا ہے، دنیا میں چلو لیکن دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ ذرا سا موقع ملا تو برادری کو آگے کر دیا اور دین کو پیچھے کر دیا۔ تو سب سے پہلے ہم نے بیٹیوں کو نمائش 300 لوگوں کے سامنے لا کے سٹیج پہ، خواتین کی طرف سٹیج پہ بٹھائے، وہاں مردوں کا جانا بند کریں۔ ہم کیوں اپنی بیٹیوں کی نمائش کریں بھائی؟ جی خاندان یہ کہتا ہے، میاں صاحب نے اخیر کہا تھا، میاں صاحب کہتے ہیں پیر پھساڑ پیائیں وچ ویڑے تے کڈو کڈو کر دے۔ پیر پھساڑ پیائیں وچ ویڑے، بندے کی میت ڈیڈ باڈی گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے، اس کے انگوٹھے باندھے ہوتے ہیں، میاں صاحب اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، پیر پھساڑ پیائیں وچ ویڑے تے کڈو کڈو کر دے۔ جس کو فون کرو فلاں کا انتقال ہو گیا، پہلا جملہ کیا پوچھتا ہے؟ جنازہ کتنے بجے؟ کڈو کڈو کر دے، پیر پھساڑ پیائیں وچ ویڑے
تے کڈو کڈو کر دے، جنہ خاطر تو پاپ کمائے اج کتھے نے تیرے کر دے۔ خاندان کی خاطر گناہ کما رہے ہو نا، کہ خاندان راضی ہو جائے، اولاد راضی ہو جائے، برادری راضی ہو جائے۔ میاں صاحب کہتے ہیں جنہ خاطر تو پاپ کمائے کتھے نے آج تیرے کر دے۔ کس نے ہمارے ساتھ ہماری قبر میں جانا ہے؟ کس نے ہمارے سوالوں کا جا کے جواب دینا ہے؟ اور میرے بھائی قبر میں آپ نے حساب دینا ہے، خاندان کا کوئی بندہ ساتھ قبر کے اندر نہیں جائے گا، کسی نے آپ کے حصے کا عذاب نہیں جھیلنا۔ اور رسول کریم نے فرمایا سب سے بدترین بندہ وہ ہے، سب سے بدترین بندہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر دے۔ دنیا ہی بنا رہے ہو نا سب کی، کہ دنیا راضی ہو جائے، اور بدلے میں اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو۔ کائنات کا بدترین بندہ ہوتا ہے جو کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر لے۔ اگلی رسم جو شادی بیاہ کے موقع پہ شروع ہو گئی، قوالی نائٹ۔ کیا نام رکھتے ہیں جی؟ پہلے لوگ تیل مہندی کراتے تھے، اس پہ ناچتے تھے، آج قوالی نائٹ۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک جملہ بول لوں، برداشت کر لیں گے؟ بولو تو صحیح یار، سخت بڑا جائے۔ یہ قوالی نائٹ نہیں ہے، یہ مذہبی مجرا ہے۔ رسول کریم کی نعت پڑھی جا رہی ہے، عورتیں اور مرد کٹھی دمالے ڈال رہے ہیں، یہ تقدس ہے رسول کریم کی نعت کا؟ وہاں پہ وہ منقبت پڑھ رہا ہوتا قوالی پڑھنے، جس کو خود پتہ نہیں وہ پڑھ کیا رہا ہے۔ داتا صاحب نے جو قوالی کی شرائط لکھی ہے نا، وہ 8 شرائط ہیں۔ 8 شرائط پوری کر لو، قوالی جہاں مرضی کرو، بالکل جائز ہے۔ پہلی شرط بھلا کیا ہے؟ قوالی پڑھنے والا باشرع ہو۔ دوسری شرط بھلا کیا ہے؟ قوالی جس جگہ پہ ہو رہی ہے وہاں پہ کوئی غیر محرم نہیں بلکہ عورت ہی نہ ہو۔ تیسری شرط، وہاں پہ نابالغ بچہ نہ ہو۔ چوتھی شرط، صاحب تقوی شیخ سامنے موجود ہو۔ پانچویں شرط، قوالی پڑھنے والا عالم ہو۔ کون سی شرط ان میں سے پوری پائی جاتی ہے؟ قوالی والا کیا کہہ رہا ہے؟ گدا ہوں شاہ جیلاں کا۔ شاہ جیلاں غوث پاک کو کہتے ہیں۔ کیا پڑھ رہا ہوتا ہے؟ گدا ہوں میں شاہ، اور سامنے بندہ اپنے سارے گھر والوں کو لے کے ناچ رہا ہوتا ہے۔ شاہ جیلاں کے گدا ایسے نہیں ہوتے، یہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اس کو نام کہتے ہیں قوالی نائٹ۔ دودھ پینا کیا ہے؟ بولے یار دودھ پینا کیا ہے؟ جائز ہے، حلال ہے، پی لیں گے سارے؟ اچھا کوئی دودھ آپ کو لوٹے میں ڈال کے دے دے، پھر پی لیں گے؟ دودھ تو حلال ہے، دودھ تو جائز ہے۔ آپ کہو گے یار طریقہ نہیں ٹھیک۔ کیا کہو گے؟ قوالی ان شرائط کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن یہ طریقہ نہیں ٹھیک، یہ گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے۔ وہاں قوالی کیا ہوتی ہے؟ آج شادی ہے علی کی زہرا سے، کیوں خدا کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو یار؟ سیدہ پاک کی شان یہ ہے کہ تم ناچ کے کسی کو بتاؤ کہ زہرا کی شادی ہے آج؟ وہ بازو کے اوپر باندھ کے دولہا بھائی علی بھائی لکھائیں گے اور دولہا نے زہرا باندھا ہوگا، اور سارے 300-400 لوگوں کے سامنے میں بے پردہ گزر رہی ہے اور بازو پہ زہرا نام کا ٹیگ لگایا ہوا ہے۔ شرم سے ڈوب کے مر نہیں جاتے یار یہ لوگ؟ سیدۃ النساء خاتون جنت کو اللہ نے پردے کی وہ عظیم برکت دی ہے کہ میدان محشر میں ندا دی جائے گی، سارے انبیاء کو بھی حکم ہوگا کہ اپنی اپنی نظریں جھکا لو۔ تمام اہل محشر کو یہ حکم دیا جائے گا کہ کوئی اپنی نگاہ نہ اٹھائے، انبیاء بھی اپنی نظریں جھکائیں گے۔ پوچھا جائے گا کہ سارے میدان محشر میں جمع لوگوں کو نظریں جھکانے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا نظریں اس لیے جھکاؤ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سواری گزرنے والی ہے۔ یا سیدہ کائنات کو تو میدان محشر میں کوئی نہیں دیکھے گا، یہاں 400 بندوں کے سامنے نمائش کرا کے بازو پہ زہرا کا ٹیگ لگا کے ہمیں شرم نہیں آتی؟ کیوں ہم عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں یار؟ ہم اپنی نسلوں کا خود بیڑا گرک کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں انگریز نے یہ کر دیا، انگریز نے یہ کر دیا۔ انگریز نے ہمیں گھر آ کے دعوت نہیں دی تھی کہ شادی پہ گناہ یہ والے کرنا؟ میں نے نچوڑ بتایا تھا، ہمارے اور ہندوؤں کے اندر صرف ایک بات کا فرق ہے، ہم نکاح پڑھتے ہیں
وہ آ کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، اس کے سوا ہماری اور ان کی شادی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بس مذہبی طریقہ کار تبدیل ہے کہ ہم نے نکاح پڑھ لیا ہے، انہوں نے آ کے ارد گرد چکر لگا لیے ہیں۔ ان نکاح من سنتی، نکاح رسول کریم کا طریقہ ہے، تو یہ کیا بھی رسول کریم کے طریقے پہ جانا چاہیے۔ قوالی پہ ناچ کے رسول کریم کی ناچ پہ ناچ رہے ہو یار، اور جتنا پیسہ پھینکا جا رہا ہوتا ہے، خدا کی قسم تب کسی کو یتیم کی بچیاں یاد نہیں آتی۔ اس واسطے ایک بات کا عہد کریں، ہم نے اپنے گھر کی خود نگرانی کرنی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کی بنیادوں کو خراب، عذاب الہی کو دعوت، جو یہ قوالی پر اس کو روکو، اس کو پوچھ تجھے پتا کہ زہرا کی شادی ہوئی کیسے ہے، مولا علی کی شادی ہوئی کیسے ہے، جن کو قیامت والے دن بھی کوئی نہیں دیکھے گا، اور جہاں پر جس کو تم زہرا کہہ رہے ہو 400 بندوں کے ساتھ نمائش کے طور پہ رکھا ہوا ہے تم لوگوں نے۔ اس واسطے اللہ کے عذاب کو اتنی دعوت نہ دو کہ کل کو اس سے بچنے کا رستے سارے بند ہو جائیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اللہ ہمیں دین کے مطابق سمجھ دے دے۔ میری بات سخت لگی ہو تو معذرت، اور اگر دین سخت لگا تو اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ جانے کے بعد لوگ تبصرے کرتے ہیں، اور بھائی یہ تبصروں کی باتیں نہیں ہیں، یہ عمل کرنے کی باتیں ہیں۔ میں نے بار بار یہ کہا ہے، جب تک نکاح سستا نہیں کرو گے زنا ختم نہیں ہوگا۔ جتنے میں ہم ایک بچے کی شادی کرتے ہیں نا، 4 بچوں کی ہو سکتی ہے۔ میں نے یہ کہا تھا جتنے پیسے بچوں کی شادی پہ خرچ کرتے ہو نا، 20 لاکھ روپیہ دونوں سائڈ، کم از کم 30 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے، اتنے پیسے بچوں کو دو، وہ کاروبار کریں، زندگی خوشحال گزارے۔ ایک رات پہ 30 لاکھ لگا دو، بعد میں 5 سال تک بیچارہ قرضے کی ٹینشن میں سے بڑا ہو جاتا ہے۔ سوچ کو بدلو۔ لیکن ہمیں ایک جملہ تنگ کرتا ہے، لوکی کی کہیں گے، لوکی کی کہیں گے، برادری کی کہے گی، رشتہ دار کی کہیں گے۔ جو اس بندہ ساری زندگی کہتا ہے نا لوکی کی کہیں گے، میں بتاؤں لوگ کیا کہتے ہیں؟ سننا پسند کریں گے لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ صرف اتنا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اس کے سوا لوگ کچھ نہیں کہتے یار۔ اس واسطے جنہ خاطر تو پاپ کمائے اج کتھے نے تیرے، کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت تباہ نہ کرو۔ اللہ کریم صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا